السلام علیکم۔ محترمہ مروہ ظفر صاحبہ ایک ہونہار پاکستانی ہیں، میری ان سے پرانی شناسائی ہے۔ زمانہ طالب علمی میں وہ پازیٹو پاکستان کے کچھ پروگراموں میں کمپیئرنگ کے فرائض بھی ادا کر چکی ہیں۔ بہت اچھی مقررہ ہیں، سائنس کے ساتھ ساتھ ادب دوست ذہن بھی رکھتی ہیں، اور ان کی ادب دوستی اب ان کی تحریروں سے بھی جھلکنے لگی ہے۔ انہوں نے انکل سام کے دیس کی ایک بہترین یونیورسٹی سے نیورو سائنس میں پی ایچ ڈی کی ہے اور آج کل کیلیفورنیا میں مقیم ہیں۔ سن 2019 کی بات ہے کہ انہیں یورپ میں منعقد ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں اپنا تحقیقی مقالہ پیش کرنے کی دعوت ملی۔ شومیہ قسمت سے نیدرلینڈ میں موجودگی کے دوران ہی ان کا پاکستان آنے اور اپنے والدین سے ملنے کا منصوبہ بھی بن گیا۔ ابھی وطن عزیز پہنچے انہیں 2 دن ہی ہوئے تھے کہ ان کے والد گرامی کے ایک بہت دیرینہ دوست ان سے خصوصی طور پہ ملاقات کرنے آئے۔ بہت سلجھے اور شریف النفس انسان تھے جو انتہائی شفقت سے ڈاکٹر مروہ کو ملے۔ گفتگو کا دور چلا تو مروہ ظفر صاحبہ کو معلوم ہوا کہ ان کے 5 میں سے 3 بچے کسی جینیاتی بیماری کا شکار ہیں اور ڈاکٹرز نے مرض کو لا علاج قرار دے دیا ہے۔ مروہ صاحبہ نے جو تفصیلات دریافت کیں تو انہوں نے فوراً ہی اپنے گھر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ وقت بہت قلیل تھا، لیکن ان کے خلوص کو دیکھتے ہوئے مروہ ظفر صاحبہ نے نہ صرف ان کی دعوت قبول کر لی بلکہ پہلی ہی فرصت میں اپنی والدہ کے ہمراہ ان کے گھر چلی گئیں۔ جب وہ وہاں پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ 25-28 سال کی عمر کے 3 وجیح نوجوان بستر پر یوں پڑے ہیں کہ ہاتھ ہلانے کی بھی سکت نہیں، اور ان صاحب کے جو 2 نارمل صاحبزادے ہیں ان میں سے بھی بڑے والے کی واحد اولاد اسی بیماری کا شکار ہے۔ مروہ صاحبہ نے ان سے تمام رپورٹس طلب کیں اور خاندانی تاریخ کی جانچ پڑتال کی تو مزید معلوم پڑا کہ خاندان سے باہر شادی کا رواج ہی نہیں ہے، اور اس پر مستزاد ظلم یہ کہ والدین کی شدید خواہش ہے کہ دوسرے نارمل صاحبزادے بھی خاندان ہی میں شادی کریں۔ قصہ مختصر، ڈاکٹر مروہ ظفر صاحبہ نے ان کے کیس کا مکمل مطالعہ کیا اور تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں بتایا کہ ان کی اولاد مسکولر ڈسٹرافی کا شکار ہے، جو ایک نایاب جینیاتی مرض ہے، لیکن نسل در نسل خاندان میں شادی کرنے کی وجہ سے اولاد کے متاثر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس کا دنیا میں اس وقت کوئی علاج ممکن نہیں ہے، اور مستقبل میں بچاؤ کا واحد بہترین طریقہ یہی ہے کہ خاندان میں مزید شادیوں سے گریز کیا جائے۔ یہ بات سنتے ہی ان صاحب کی زوجہ ترنت بولیں، ارے یہ کیا بات ہوئی؟ سائنسدان تو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا۔ اس واقعہ پر مروہ ظفر صاحبہ نے لکھا ہے کہ صاحبو، ایک لمحے کو اس پورے منظر کو تصور میں لائیے۔ یہ اتنا عمومی جملہ ہے جو آپ کو روز اپنے ارد گرد خدا معلوم کتنی دفعہ سننے کو مل جاتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ میرا مقصد سائنس اور عقائد کی جمع تفریق نہیں ہے، بلکہ کہنا یہ مقصود ہے کہ زندگی کے کسی بھی مقام پر جب مشکل فیصلے درپیش ہوں تو ازراہ کرم عقیدے کے ساتھ تھوڑی سی گنجائش علم کی بھی رکھیے، تاکہ مستقبل میں اگر وہ فیصلے خود کو غلط ثابت کریں تو آپ کو یہ اطمینان حاصل ہو کہ آپ نے اپنی سب صلاحیتوں کا بہترین استعمال کیا تھا، کیونکہ بے شک ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے، اسی خدا نے انسان کو علم، عقل اور شعور سے بھی نوازا ہے۔ اونٹ کو کھول کر نہیں، باندھ کر اللہ پر توکل کرنے کا حکم ہے۔ مقدر کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ میری بیگم صاحبہ کی خالہ کی بیٹی کو اللہ نے چند ماہ پہلے ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن بیٹا ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہے۔ جو وجہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی شادی خاصی بڑی عمر میں جا کر ہوئی۔ اب اسی لڑکی کی چھوٹی بہن یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو اب شادی ہی نہیں کرنی، کیونکہ اس کی عمر بھی 30 سال سے اوپر ہے۔ ہمارے دین نے تو بالغ ہونے کے بعد جلد از جلد شادی کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہم نے ماننا نہیں، اور جب بیماریاں گلے پڑیں تو پھر کہیں کہ ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا۔ او خدا کے بندو، اللہ نے جو علم اور عقل عطا کیے ہیں ان کا بھی کوئی کام ہے یا نہیں؟ علم اور عقل سے کام نہیں لینا اور زندگی میں جو بھی برا بیت رہا ہو اسے خدا کی رضا سے منسوب کر دینا بھی جہالت ہے جس کا ہم شکار ہیں۔ تھیلیسیمیا بیماری کے حوالے سے بھی ہمیں آگہی کی ضرورت ہے۔
جو خون کی کمی کی ایک جان لیوا بیماری ہے۔ اگر ماں باپ میں سے کسی ایک کو تھیلیسیمیا مائنر ہو تو بچے کو بھی تھیلیسیمیا مائنر ہی ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ماں باپ دونوں کو تھیلیسیمیا مائنر ہو تو ان کے ملاپ سے جنم لینے والا بچہ تھیلیسیمیا میجر ہوگا۔ اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ اگر خاندان کے اندر شادی ہونے جا رہی ہو تو لڑکا لڑکی دونوں کے ٹیسٹ کرائے جائیں۔ اگر مائنر بیماری دونوں میں پائی جائے تو شادی روک دی جائے۔ اس طرح بآسانی تھیلیسیمیا کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 80,000 سے زائد بچے تھیلیسیمیا سے متاثر ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے وہ علاقے جہاں پشتون زیادہ تعداد میں آباد ہیں اور وہ خاندان کے اندر شادیوں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی نسل میں تھیلیسیمیا کی شرح زیادہ ہے۔ اس موذی مرض کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ خاندان کے اندر ہونے والی شادیوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی۔ اگر ایسا کرنا کچھ خاندانوں کے لیے مشکل ہو تو پھر چاہیے کہ شادی کے بندھن میں بندھنے سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں کے ٹیسٹ کرائے جائیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 65 سے 75% شادیاں خاندان میں کی جاتی ہیں، جن میں سے 80% شادیاں فرسٹ کزنز میں ہوتی ہیں۔ جن جوڑوں میں دونوں افراد کی ایک جینس میں نقص ہو تو مرض پیدا ہونے والے بچوں میں منتقل ہونا یقینی ہے۔ یہ امراض موروثی یا جینیاتی طور پر منتقل ہونے والی بیماریاں کہلاتے ہیں اور ان کا فی الحال کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ تھیلیسیمیا کا شکار 2 بچوں کی والدہ کا کہنا ہے کہ میرے بچوں کے ہاتھوں پر سوئیوں کے سینکڑوں نشان ہیں۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ کس قدر تکلیف سے گزرتے ہیں۔ میرا بیٹا 13 سال کا ہے اور اسے اب تک 135 خون کی بوتلیں لگ چکی ہیں۔ میری بیٹی صرف 6 سال کی ہے اور اسے خون کی 60 سے زائد بوتلیں لگ چکی ہیں۔ ہر مہینے خون نہ لگوائیں تو یہ بچے زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہم انہیں اسپتال پہنچاتے ہیں۔ آخری بات یہی کہنا چاہوں گا کہ خدارہ علم سے اور عقل سے کام لیں۔ یہ خدا ہی کا حکم ہے اور نام نہاد معاشرتی رسوم و رواج سے نکل کر اپنے ذہن کو کھولیں، سوچ کو بلند کریں، کنویں کے مینڈک نہ بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کا رشتہ حضرت عثمان بن عفان اموی سے کیا جو ان کے خاندان کے نہ تھے، اور پھر سیدہ رقیہ کے فوت ہونے پر دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان ہی سے کیا۔ خدا کے لیے کزن میرجز سے نکلیں، برادری سے نکلیں اور بالغ ہونے پر جلد از جلد شادیاں کرنے کو رواج دیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔